السلام علیکم جی، شفیق امان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں سارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور حسب معمول ہم دعاگو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے، اور اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں، اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح دیکھا، کس اخبار نے کس خبر کو کس طرح اینگل دیا، کس طرح کیا لفظ استعمال کیے، کیا ڈسپلے دیا، ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کی جانب سے ڈیل کی باتوں کو سیاسی ماحول بنانے کی کوشش قرار دے دیا، اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا شہباز شریف کیس براہ راست دکھانے کا مطالبہ آج کے تمام قومی اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہے۔ روزنامہ نوائے وقت کی سرخی وزیر اعظم کے بیان سے متعلق ہے۔ ولی عہد ابوظبی کا فون، لاہور دھماکے کی مذمت، اپوزیشن ڈیل کی باتیں کر کے سیاسی ماحول بنا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ جنگ کی سرخی کے الفاظ ہیں، اپوزیشن ڈیل کی خبریں پھیلا کر سیاسی ماحول بنا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ پاکستان نے بھی وزیر اعظم کے بیان کو اہمیت دی۔ نون لیگ سیاسی جماعت نہیں، مافیا، ہمیشہ رانا شمیم جیسے عناصر کو استعمال کیا وزیر اعظم۔ روزنامہ نئی بات نے وزیر اعظم کے بیان کو اس انداز سے پیش کیا، نون لیگ سیاسی جماعت نہیں، مافیا کی طرح آپریٹ کر رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ ایکسپریس نے شہزاد اکبر کے استعفے کو ہائی لائٹ کیا، مشیر احتساب شہزاد اکبر کا استعفیٰ منظور، مافیا کے خلاف بہترین کام کیا وزیر اعظم۔ روزنامہ دنیا نے جسٹس عائشہ ملک کے بطور سپریم کورٹ جج حلف اٹھانے کو سرخی کے طور پر لیا۔ تاریخ رقم، جسٹس عائشہ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج، حلف اٹھا لیا۔ ڈان اخبار کی لیڈ سٹوری ہے، فائل نواز رپورٹس اور فیس کنٹیمپٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ دی نیشن کی مین سٹوری ہے، اٹارنی جنرل آسک شہباز ٹو پرووائڈ میڈیکل رپورٹس آف نواز ود ان 10 days۔ دی نیوز کی لیڈ سٹوری ہے، گورنمنٹ آسک شہباز ٹو پرووائڈ نواز میڈیکل رپورٹس۔ ایکسپریس ٹریبیون کی ہیڈ لائن سٹوری ہے، اٹارنی جنرل وارنز شہباز شریف آف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز۔ ڈیلی ٹائمز نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی جانب سے شہباز شریف کیس کو براہ راست دکھانے کے مطالبے کو فرنٹ پیج پہ کوریج دی۔ شہباز کیس must be broadcast live۔ فواد۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ نون لیگ سیاسی جماعت نہیں، مافیا ہے، ہمیشہ رانا شمیم جیسوں کو استعمال کیا، وزیر اعظم عمران خان۔ اٹارنی جنرل کا شہباز شریف کو خط، قانونی کارروائی کی وارننگ۔ شریف فیملی اور زرداری کیسز کی سماعت لائیو دکھائی جائے، چودھری فواد حسین۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، 23 مارچ کے احتجاج پر سوالیہ نشان۔ اور آج کے پروگرام میں روزنامہ ایکسپریس کا اداریہ سیاسی مکالمے کی ضرورت، اور ایکسپریس ٹریبیون میں اشتیاق علی مہکری کا کالم سیو کراچی ٹو ہیلپ کراچیٹیز لائیو ان پیس، اور ٹاپ ٹرینڈ ہے ٹویٹر کا عمران خان بچائے گا پاکستان۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے حضور، آپ کے کیسے ٹھیک ہیں؟ ٹھاک ٹھیک ہیں؟ ٹھاک ہیں۔ رانا صاحب، کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، آپ کے ایک شاگرد جو ہیں وہ نظر ہو گئے دہشت گردی کی، پریس کلب کے سامنے ہوا جی یہ پریس واقعہ۔ کلب کے سامنے، اور حسنین شاہ جو تھا وہ ابھی پریس کلب کا الیکشن بھی لڑا تھا، اور بڑا زندہ دل لڑکا تھا، بڑا جسے کہنا چاہیے نا کہ اس میں اسپارک تھا۔ اور ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ان کے قاتل ہیں ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور کٹہرے میں لایا جائے، انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، کیونکہ پریس کلب کے بالکل سامنے جو شفیق صاحب یہ واقعہ ہے، یہ اٹ سیلف ایک بڑا معنی خیز ہے میسیج ہے کہ پریس کلب کے سامنے ایک صحافی کو اس طرح مار دیا جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ یقیناً آنے والے چند گھنٹوں کے اندر اب تفتیش جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور جو بھی مجرم ہے وہ پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حسنین کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ایک بیان ہے شفیق صاحب، وہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ نون لیگ سیاسی جماعت نہیں ہے، مافیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ مختلف موقعوں کے اوپر رانا شمیم جیسے عناصر کو استعمال کیا۔ تو اب یہ جو مافیا ہے، یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ یہ آہستہ آہستہ ایکسپوز تو ہوتا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مافیا تھا یا یہ جو مافیا ہے ابھی اس کے پاکٹ میں کچھ تیر ہیں جو آنے والے دنوں میں دیکھے جا سکتے ہیں؟ رانا صاحب جو 30 سال پہلے انہیں فصل بوئی تھی اب وہ کاٹنے کا وقت ہے. ہمیشہ یہ قبل از وقت بھی کاٹتے رہے ہیں لیکن اب وہ اس قابل ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. ہمیشہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ مختلف یہ اپنا محکموں میں مختلف اداروں میں اپنے جو ہے سپورٹر یا اجازت دے میں ٹاؤٹ کا لفظ یوز کر لوں جی 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 تو بھرتی کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے ان کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ رانا شمیم ملک قیوم ہے پھر ارشد ملک لمبی فہرست ہے, رفیق تارڑ صاحب ہیں, تو یہ انہوں نے ہمیشہ ڈے ون سے اپنا یہی وتیرہ رکھا ہے کہ اداروں میں اپنے بندے رکھو اور بعد میں یہ وقت ہے اور یوز کرو. اس کو میں یہ عمران خان صاحب نے اسے مافیا کہا, میں اسے کہوں گا آکٹوپس. آکٹوپس ایک نیگیٹو سینس کے اپنے جتنے اس کے بازو ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے جو مختلف محکموں میں لوگ میٹر کرتے ہیں ان پہ اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں, ان کو پہلے اپنا انڈکٹ کراتے ہیں اور پھر جب وقت آتا ہے تو ان کو یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں اپنا یہ ان کی ہسٹری دیکھ لیں, ضیاء الحق سے دیکھ لیں. ضیاء الحق نے جن کو پہلے انہیں پالا پھر یہ آگے آئے اور پھر اپنا مشرف کے دور پورا ہسٹری دیکھ لیں ان کی. میں نے لکھا تھا کالم کہ سروگیسی آف پی مسلم لیگ. مسلم لیگ کو ہمیشہ پالا ہے ڈکٹیٹروں نے پالا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے آگے ایک نئی طرح نکال لی. انہوں نے سویلینز میں اب تک تو جو ہے نا وہ پالتے رہے, ڈکٹیٹر پالتے رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے سویلینز میں اپنی جگہ بنائی اور سویلین کو اوبلائج کر کے ان کو اپنا برائب کر کے انہوں نے اپنے اس پہ فولڈ میں ڈالا. پھر رفیق تارڑ کو صدر بنایا, یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی بالکل. تو اسی طرح یہ اپنا یہ کرتے ہیں اور ان کا وتیرہ ہے. مافیا کا دیکھیں مافیا جو آپ کے عام قوانین سے نہیں ختم ہوگا. مافیا کے لیے ہمیں کوئی اسپیشل قانون بنانا پڑے گا سارا, کیونکہ جب تک ان کے یہ اپنا پرچ نہ کریں گے, جن جو اداروں میں اپنے انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں, جب تک ان کو پرچ نہیں کریں گے, میں بڑی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے ممکن نہ ہو, لیکن جب تک ان کو پرچ نہیں کریں گے نا پھر عمران خان سمیت جو بھی صاف شفاف قرآن آئے گا نا وہ یہی روتا رہے گا کہ بھائی یہ مافیا اپنے اس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اپنا جس سے کھوسا صاحب نے کیا خطاب دیا تھا, گاڈ فادر ایک فلم اس سے تجویز دی تھی اور مافیا کا لفظ انہوں نے یوز کیا تھا. تو آپ دیکھیں جب آپ کے ہائیسٹ جوڈیشری, چلیں عمران خان کو چھوڑ دیں وہ ان کے سیاسی مخالف ہے, ہائیسٹ جوڈیشری سپریم کورٹ نے انہیں ڈکلیئر کیا, پھر باقی سب اپنا ان کے جو ساتھی اپوزیشن لوگ انہوں نے ان کے ڈسے ہوئے تھے. تو یہ اب میرا خیال عدالتوں کو اب خود نوٹس لینا چاہیے بجائے کہ کوئی درخواست دے کے جائے ان کو کچھ کریں. اور دیکھیں سب کچھ روشن کی طرح یہاں ہیں, لیکن انہوں نے سسٹم کو اتنا پراگندہ کیا ہوا ہے, اتنے لوپ ہولز اس میں چھوڑے ہوئے ہیں, جو قانون سازی کرتے ہیں اس میں وہ لوپ ہول چھوڑتے ہیں, پھر جو ان کے اپنے بندے جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی قانونی مشغافیاں چھیڑتے رہتے ہیں. اور دیکھیں مریم کی اب تو میں گنتی بھول گیا ہوں کتنی انہوں نے اپنا ایڈجسٹمنٹ لی ہیں. یعنی یہ قانون اور آئین کے لوپ ہول سے کھیلنا جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے نا کوئی ایسا اپنا سسٹم اپنانا پڑے گا. اگر آپ نے پرچ کرنا ہے ملک کو کرپشن سے, اس مافیا سے, تو پھر کچھ ادروائز تو چلتا رہے گا. میں اور آپ یوں پروگرام کرتے رہیں گے, بیٹھے رہیں گے, لوگ باتیں کرتے رہیں گے اور یہ ایسے ہی اپنا اس گنگا میں نہاتے رہیں گے. سلمان, جو کل عمران خان صاحب نے بات کی اور یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی ہے کہ رانا شمیم کا جو بیان حلفی تھا وہ نوٹرائزنگ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ہوا تھا. تو جب اس سطح کے اوپر آپ چیزیں مینیج کر رہے ہوں اور اس سطح کے اوپر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ استعمال کر رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی ماحول وہی بنتا ہے جو اس ٹائم نظر آ رہا ہے. دیکھیں ایک دفعہ ہم کہتے تھے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر خاندانی سیاست کا غلبہ ہے اور یہ سیاسی جماعتیں کم ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں, فیملی لمیٹڈ کمپنیاں زیادہ بن گئی ہیں. اب ایک نئی جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ سیاسی جماعتوں کے اندر سیاسی جماعتوں سے زیادہ مافیاز کے قبضے ہیں اور ان سیاسی جماعتوں نے اپنی سروائیول کے لیے عوام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی بجائے مافیا کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا اور اس کی بنیاد پہ یہ ریاست کو بھی بلیک میل کرتے ہیں, یہ عدالتوں کو بھی بلیک میل کرتے ہیں, یہ میڈیا کو بھی بلیک میل کرتے ہیں, یہ بیوروکریسی کو بھی بلیک میل کرتے ہیں, یہ انڈسٹریل کلاس کو بھی بلیک میل کرتے ہیں. یعنی ہر طبقے کو بلیک میل کرنا ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا جو سروائیول ہے وہ اسی بلیک میلنگ کی بیسس کے اوپر ہے. اور یہ دیکھیے اسی بنیاد پہ پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کو کئی دہائیوں تک نیچے رکھا, دبائے رکھا, کیونکہ جو مافیا انہوں نے ڈیولپ کر لیا تھا اپنے اندر اور بڑے بڑے اداروں کے اندر اپنے من مانی لوگوں کو اپائنٹ کر کے وہاں پر ان کو بٹھا کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا, اپنی مرضی کے فیصلے لینا, اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لینا, یہ سیاست کا وتیرہ ہے. اسی لیے پاکستان میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جب پولیٹیکل پارٹیز میں ریفارمز نہیں ہوں گی,
آپ کی ڈیموکریسی میں ریفارمز نہیں ہوں گی, آپ کے انسٹیٹیوشن میں ریفارمز نہیں ہوں گی, تو آپ اس مافیا کو کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیے مافیا کو روکنے کا کوئی طریقہ یہ تھوڑی کہ آپ بندوق اٹھائیں گے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے. مافیا کا مقابلہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آپ اداروں کو اتنا مضبوط کر دیں, اتنا مضبوط کر دیں کہ وہاں سب لوگ قانون کے تابع ہو جائیں اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ پریویل کرے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی کو آپ نے کسی کے گھر کی لانڈری بنا دیا ہے, جیسے چاہے جب دل کرتا ہے, جیسے کرنا چاہتا ہے ویسے وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے, اور پھر وہ سارے اپنے مسلز دکھاتے ہیں کہ دیکھیے ہم ہیں اصل میں طاقتور, لوگ ہمیں فالو کریں. اور یہی وجہ ہے کہ اب باقاعدہ مافیاز جو ہیں وہ ریاست کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں. یہاں تو ہم کہتے ہیں نا جی ایسے لوگ جو مسلح جتھا آ جاتے ہیں, یہاں تو باقاعدہ وہ لوگ جو بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا ایجنڈا ان پہ مسلط کرتے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ رانا شمیم تو بہت چھوٹی سی چیز ہے سر. اس سے زیادہ, جیسے ابھی شفیق صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اگر پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں اور پی ایم ایل این کو دیکھیں تو انہوں نے قدم قدم پر مافیاز کی بیسس پہ چیزوں کو مینیج کیا ہے, اور یہ پارٹی جو ہے یہ بنیادی طور پہ مینجمنٹ کی پارٹی ہے, اور جب ان سے چیزیں مینیج نہیں ہوتی تو پھر ان کا کرائسس شروع ہو جاتا ہے, اور چیزیں مینیج ہو جائیں تو یہ اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کل پھر ایک دفعہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو یہ مجرم ہیں ان سے جو ڈیل ہے وہ غداری ہوگی. بڑے کیٹیگوریکلی اب یہ ڈیل غداری ہوگی, اور انہوں نے اپنے سٹانس کو ایک دفعہ پھر دہرایا کہ جائے کچھ ہو جائے میں تو احتساب اور میں تو یہ کرپشن کے خلاف آواز بند نہیں کروں گا. دیکھیے ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ کسی صورت اپنا جو ان کا کرپشن کے خلاف بیانیہ ہے اس پر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اس کا اظہار جو ہے وہ وزیر اعظم نے 2 روز پہلے جس طرح عوام سے, پبلک سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کھول کر جو ہیں وہ باتیں کی. اور اس میں رانا صاحب دیکھیے کہ یہ جو مافیاز کی بات جو ہے یہاں ہو رہی تھی, اس میں یہ ہے کہ مافیاز نون لیگ نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے, 2 ہی کام کیے ہیں کہ یا تو ڈرا لو تو یا خرید لو. جب سجاد علی شاہ, جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پر حملہ ہوا تو انہیں ڈرانے میں نون لیگ کی قیادت ناکام رہی, تو پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے رات کی تاریکی میں ایک خصوصی طیارے کے ذریعے رفیق تارڑ کو کوئٹہ بھجوایا گیا, اور وہاں پر سپریم کورٹ سے ہی کوئٹہ بینچ سے جو ہے ایک آرڈر حاصل کیا گیا اور جسٹس سجاد علی شاہ کو کام کرنے سے روک دیا گیا. اسی طرح ملک قیوم سے کس طرح آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو ہے وہ فیصلے لیے جاتے رہے. اور یہی جو یہ جسٹس شمیم والا معاملہ ہے, اس میں تو اب اس کا جو فرانزک ہے, جو نوٹری ہے وہاں یو کے کا, لندن کا, چارلس گوتھری, اس کی جو فرانزک ہوئی ہے اس کی ٹیپ کی, اس کی رپورٹ آ چکی ہے اور اس میں درست قرار دیا جا چکا ہے اس کی جو ان کی آواز تھی, اور اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ساتھ بیٹھ کر جو ہے جسٹس رانا شمیم سے بیان حلفی جو ہے وہ لکھوایا تھا. اور اس کی بنیاد پر بھی دیکھیے کہ جو کیس ہے عدالت کے اندر, اس پر نواز شریف صاحب نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی. تو اب عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ جس طرح اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے کیس پر, تو اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. رانا صاحب یہ پرائم منسٹر ذکر کیا مافیا کا, جیسے کھوسا بھی ذکر کر چکے ہیں پہلے سے, یہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور ان کے سہولت کا جے یو آئی, مجھے لگتا ہے ان کی کوکھ میں کرپشن پڑ رہی ہے. یہ کوکھ سے کرپشن ہم کیسے ختم کریں گے جب تک وہ خود اس کو ختم نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. شفیق صاحب دیکھیں, یہ جو کل وزیر اعظم نے بات کی کہ جی ڈیل کی خبریں پھیلا کے ایک ماحول بنایا جاتا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا ڈیل کوئی قابل فخر کام ہے؟ کیا ڈیل کوئی آئین کے مطابق کی جانے والے معاہدے کو کہتے ہیں, یا ڈیل جمہوریت کے تقاضوں کے مطابق کی جانے والی کسی میٹنگ کو کہتے ہیں؟ ڈیل ہمیشہ جو اصول ہوتے ہیں اور ضوابط ہوتے ہیں اسے ہٹ کے کی جانے والی انحراف کو ڈیل کہتے ہیں. کس بے شرمی کے ساتھ ہماری سیاسی جماعتیں یہ تاثر پھیلاتی ہیں کہ ہماری ڈیل جاری ہے, وہ دراصل یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس ملک کا قانون, اس ملک کا آئین, اس ملک کے ادارے, اس ملک کے ضوابط کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر کوئی چیز حیثیت رکھتی ہے تو وہ ڈیل ہے جس میں آپ طاقتور ترین کے پیروں کو پکڑ کے معافی مانگ لیں اور آگے کے دنوں کے لیے گنجائش پیدا کر لیں.
تو یہ سیاسی جماعتوں کے مائنڈ سیٹ کو کلیئر کرتا ہے کہ ہمارا اس سیاسی جماعتوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ اس سسٹم کو کتنا اہمیت دیتے ہیں, جمہوریت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, آئین کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, اداروں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, اور رات کے اندھیرے میں ان سب اداروں اور ان آئین اور ان قوانین کے اوپر چادر پھینک کے اپنے مفادات کے لیے کسی کے پیر پکڑ کے جو گنجائش لیتے ہیں اسے یہ ڈیل سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قوم کو بھی سمجھنا چاہیے. اکیلا عمران خان کہاں تک کسی چیز پہ لڑ سکتا ہے؟ اکیلا عمران خان احتساب کے حوالے سے یا ان مجرموں کے حوالے سے کھڑے ہونے کے کب تک کھڑا ہو سکتا ہے؟ انٹل انلیس قوم خود یہ طے نہ کرے شفیق صاحب کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ہم نے آگے اپنے بچوں کو ہم نے تو گزار لی, ہم نے اپنے اگلے آنے والے بچوں کو کس طرح کے ماحول میں لے کے جانا ہے یہ تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے. اکیلا نواز شریف عمران خان کا تو مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اور یہ جو کل سلمان انہوں نے کہا کہ جی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے, میں چاہ رہا تھا کہ ان ذرا صحافیوں پہ بھی بات کی جائے جو اس ڈیل کی خبروں کو سمجھتے ہیں کہ پھیلا کے وہ اپنی نوکری پوری کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے آقاؤں کے جو مفادات ہیں ان کی نگرانی کر دی, وہ اپنی بوٹی کے لیے قوم کا بکرا ذبح کرا دیتے ہیں. بات یہ شفیق صاحب, یہ جو صحافی نما سیاستدان ہے نا, اور سیاستدان نما جو سیاسی جماعتوں کے ترجمان ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے. وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایسی چیزوں کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جناب جس سے جو خبر ہے اس کی صداقت, اس کی شفافیت پیچھے رہ جائے اور ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے. یعنی اگر آپ ان 3.5 سال میں بعض جو صحافی حضرات ہیں ان کی چیزیں اٹھا کے دیکھیں, اس میں آپ ان کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں, ان کے کالم دیکھیں, ان کے ٹاک شو دیکھیں, ان کے یوٹیوب چینل پہ پروگرام دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ڈس انفارمیشن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اکثر لوگوں سے, انہوں نے بھی یوٹیوب چینل بنایا, میں نے بھی بنایا, ہم بہت سے لوگوں سے کہتے تھے یار, انہوں نے کہا دیکھیے آپ کا چینل اس صورت میں کامیاب ہوگا جب آپ پروپیگنڈا کریں گے, جب آپ جھوٹ پہ مبنی کاروبار کریں گے. اور میں ان سے کہتا تھا یہ تو ایشو ہے ہی نہیں جو آپ نے پیش کیا. انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہے ایشو نہیں ہے, ہم تو ایشو پیدا کرتے ہیں اور ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے اگر صرف اوپر سے لے کے شروع تک دیکھ لیں, آپ ان کے پروگرام دیکھیں, ان کے یو ٹرن دیکھیں, ان کے جتنے انہوں نے خبریں جاری کی, جتنے انہوں نے فتوے جاری کیے, ایک انسرٹنٹی سسٹم کے اندر کریٹ کرنا اور ایک ڈیسٹیبلائزیشن کرنا, اور اس طرح سے تاثر دینا کہ جیسے بس ابھی کچھ گیا اور ابھی کچھ گیا اور ابھی کچھ گیا. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا ہمارے 3-4 جرنلسٹ دوست جو ہیں, مارچ جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اچھا کتنے مارچ آپ گزار چکے ہیں؟ 4.5 مارچ آنے والا ہے. ہر مارچ میں یہ کہتے ہیں جی مارچ ہونے والا ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں. یعنی ایک پروپیگنڈا کی ایک مشین انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کرنے کی بجائے چند لوگوں کے مفادات کے لیے اپنے سسٹم کو خراب کرنے کی ایک کوشش جسے وہ آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے شفیق صاحب, خالد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں نے آپ سے ایک رپورٹنگ کے حوالے سے سوال کرنا ہے. شفیق صاحب, بینگ جرنلسٹ, آپ جب کوئی خبر بریک کرتے ہیں اور بریک کرنے کے بعد وہ خبر الٹی پڑ جاتی ہے, کوئی تھوڑی سی صحافی کو شرم محسوس ہوتی ہے؟ بالکل بھائی, آگے خبر آپ کی باؤنس ہو جائے تو اس سے برا دن رپورٹر کے لیے ہوتا ہی کوئی نہیں کہ کوئی خبر باؤنس ہو. لیکن نہ, میں آپ کا شاگرد ہوں کیونکہ تو میں خبر دیتے وقت تمام پہلو سامنے رکھتا ہوں, احتیاط کرتا ہوں. اب یہ میڈیا بریگیڈ کی بات کی ہے نا, اب دیکھیں نجم سیٹھی ہو گئے, انہوں نے ہمارے اپنے عزیز جان دوست ہیں, وہ منفی پر میں آپ کی بات, یہ میرا پکا شاگرد ہے کہ میں نے نجم سیٹھی صاحب لکھا ہوا تھا کہ میں نے بات کرنی ہے, پتہ نہیں اسے کہاں سے میں نے حالانکہ کب بھی آگے رکھا ہوا کہ اس کی نظر نہ پڑے. وہ جو آپ جب وہ لکھ رہے تھے نا نجم, تو ان کو لگ رہا تھا یہ نون جے میم لکھ رہا ہے. تو وہ نا ذکر کیا انہوں نے کچھ ہمارے صحافی دوستوں کا, وہ میں نے کہا یار تمہیں پتہ یہ جھوٹ ہے. میں آپ کو نام نہیں لینا چاہتا, بولے آپ کے بھی اتنے عزیز دوست ہمارے, ان کے پڑوسی بھی ہیں. اچھا, ایک ان کے پڑوسی ہیں, کچھ اپنا نا ادھر شادمان میں مقیم ہے. چلے اتنا میں اشارہ دے دیتا ہوں. میں نے کہا یار تمہیں پتہ یہ جھوٹ ہے. انہوں نے کہا پائن بے روزگاری بہت ہی کی. یعنی آپ دیکھیں, ایک اور ہمارے دوست ہیں بڑے عزیز, میں پھر ان کا نام نہیں لوں گا, ان کا میں 3 دن سے دیکھ رہے تھے, ایک ہی بیانیہ چل رہا ہے یہ مارچ والا. میں نے کہا بھائی یہ تو 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا بھائی کیا کریں, یا آپ کو روزگار دے دیں یا پھر ہمیں ہی چلنے دیں. یعنی باقاعدہ میڈیا, ایک تو میڈیا بریگیڈ ہے نا جو اب مین اسٹریم چینل پہ ہے, ٹھیک ہے, اخبارات میں ہے. پھر جو نیا یہ آ گیا نا یہ اپنا یوٹیوب پہ وی لاگ, یہ ایک نیا مافیا آ گیا ہے. اب یہ نیا مافیا جو ہے یہ انہوں نے ان کو کاٹ دیا ہے. اچھا, اب دوڑ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے. اب اس دوڑ میں جو ہے یہ ہمارے جو وی لاگر آگے نکل گیا. معذرت کے ساتھ
بس سین بات کریں نا، ٹھیک ہے آپ کرٹیسائز کریں لیکن سین بات کریں. ایک ہی آپ وہ اسٹیریوٹائپ چیزیں جو کلتے جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں اس میں سیٹھی صاحب اور یہ دو چار آگے مافیا تھی، اور اس میں ایک چھوٹا جو ہے نا اپنا میڈیا کیا کہنا چاہیے، ایک تو بریگیڈ ہوتا ہے نا، وہ کیپٹن تو بڑا اپنا قابل عزت لفظ ہے، اس سے نیچے پہ چودھری اکرم صاحب دیکھ لیں نوائے باغ کے، وہ روز کوئی نہ کوئی دشمنی چھوڑ دیتے ہیں، فرنٹ پہ بھی چھپتے ہیں. ان کا صحافت سے کیا تعلق؟ یعنی وہ ایک اپنا جو ان کی تاریخ ہے، وہ ایک بیکری کے اونر تھے، اور اب یہ وہ اخبار میں ایک جگہ مل گئی ہے تو کم از کم سین باتیں کریں نا. اور اخبار بھی کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس صحافی جو ہے ان کو ہم یوز کریں گے، بجائے جو ہے ایک بندہ جس کا صحافت سے تعلق نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کا صحافت سے دور دور تک تعلق نہیں، لیکن وہ اپنا مخصوص اپنے ایجنڈے کے تحت آتے ہیں اور اپنا وہ نیریٹو بیان کر جاتے ہیں، اور اپنے ہی بیان کو اگر آج کوئی بیان دے رہے ہیں 2 دن بعد اس کو تردید کر رہے ہوتے ہیں. آج خان صاحب کو ڈیسائڈ کر رہے ہیں تو 3 دن میں ایسی تعریف کریں گے ان سے کوئی اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اصل میں صحافت کو پرچ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ آپ لوگ ہم لوگ نہیں اٹھیں گے تو پھر یہ اسی طرح ہی جو گھس بیٹھی جو ہے نا یہ اپنا ہمیں باہر نکال دیں گے. خان صاحب آپ کا سارا کیریئر رپورٹنگ کا ہے، آپ جب کوئی خبر بناتے ہیں تو خبر کے کچھ کمپوننٹ ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ چاہے تجزیہ نگار ہو، وہ کوئی کالم نگار ہو، وہ رپورٹر ہو. اب مثال کے طور پہ ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر آپ میرے خلاف کوئی خبر بنا رہے ہیں تو میرا ورشن ضرور ہونا چاہیے اس میں، میرے موقف کے بغیر اس خبر کی کوئی وہ نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کے تجزیہ نگار ہیں بس وہ انے واہ بس ایک کیچڑ پھینک دیتے ہیں، دوسرے کا موقف کی ضرورت نہیں، دوسرے کی زندگی کی عزت کی کوئی ضرورت نہیں، بس وہ جو کر دیا کر دیا. رانا صاحب دیکھیے کہ میں صرف بطور رپورٹر جب خبر بناتا ہوں تو میں سب سے پہلے جو اس خبر کے اندر متاثرہ فریق ہے اس کا موقف جو ہے اس کے بغیر کبھی خبر نہ فائل کی ہے نہ فائل کروں گا. اور اگر میں موقف کے بغیر کو خبر فائل کر بھی دیتا تھا تو ہمارا جو نیوز ایڈیٹر بیٹھا ہوا تھا اب وہ اس خبر کو جو ہے وہ کسی صورت شائع کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے، اور پھر یہ خبر جو ہے وہ ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی. ایک انسٹیٹیوشن تھا ایڈیٹر کا، تو اس وقت تو ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ادارے کے اندر اخبار کے اندر موجود ہوتا تھا. لیکن آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ یوٹیوبر کی بات کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس وقت ان کے اندر بھی جو ہے ہم کئی خبریں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے کوئی موقف کے بغیر جو ہے اب وہ خبریں شائع کر دی جاتی ہیں اور اداروں کے اندر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اٹارنی جنرل صاحب نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے اور ان کا جی آپ چونکہ ضامن تھے اور آپ نے کہا تھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. اب آپ 10 دنوں کے اندر نواز شریف صاحب کی جو رپورٹس ہیں وہ عدالت میں پیش کریں، ورنہ ہم توہین عدالت میں آپ کی طرف جو ہے نا عدالت میں رجوع کریں گے. دیکھیے دیر آئے درست آئے. ہم تو اپنے اس پروگرام میں بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ نے جو ان کی گارنٹی دی تھی اور ضمانت دی تھی تو اب آپ کیوں جواب دہ نہیں ہیں. اور ہم تو پاکستانی عدالتوں کو بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ خود بھی سو موٹو لیں اور پوچھیں شہباز شریف صاحب سے کہ بھائی آپ کے بھائی جو بیمار ہو کے گئے یہاں سے گئے تھے وہ تو علاج کرانے گئے تھے، وہاں تو علاج کوئی ہو نہیں رہا اور نہ کوئی ان کی میڈیکل رپورٹس آ رہی ہیں. اب یہ جو بھی پنجاب نے میڈیکل بورڈ بنایا تھا، جب ان کی رپورٹس وغیرہ کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا یہ تو ساری انکمپلیٹ ہے، کوئی لیٹسٹ رپورٹس ان کی آئی نہیں ہے. اچھا، اب شہباز شریف صاحب سے کہا گیا ہے کہ 10 دن کے اندر رپورٹ جاری کریں، جو کہ مجھے پتہ ہے رپورٹ انہوں نے جاری کوئی نہیں کرنی، نہ رپورٹ ہے. اب اس کے بعد پھر یہ قانون کے کٹہرے میں آئے. اور اس پہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں دورہ قسم کا نظام بنانا ہے اور دورہ انصاف کا نظام ہوگا، ایک کے لیے کچھ ہے دوسرے کے لیے کچھ ہے، کیا اس طرح کی مراد جو ہے پاکستان کے کسی اور شہری کو مل سکتی ہیں؟ اور اگر آپ سیاسی فریقوں کی بھی بات کریں تو میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی کو اس طرح کے ریلیف ملے تھے ماضی کے اندر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ملے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک لاڈلے پیدا کر دی ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایک بڑا درست فیصلہ کیا ہے، بر وقت فیصلہ کیا ہے. شہباز شریف صاحب کو جواب دہ بنانا چاہیے. اگر شہباز شریف صاحب ایویڈنس نہیں دیتے تو پھر ان کے خلاف وہ کارروائی ہونی چاہیے جس کا اظہار جو اٹارنی جنرل نے کیا ہے، تاکہ قانون سب کے لیے برابر ہو. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے ان کو بڑا واضح طور پہ اب سامنے آنا چاہیے کہ بھائی وہ جس پوزیشن میں ہے وہ اپنی وضاحت کریں، ورنہ آ کے یہاں پہ قانون کا سامنا کریں. یہاں تو ہم نے مریم نواز کو بھی دیکھا، وہ آئی تھی ضمانت کے اوپر اس بات پہ کہ انہوں نے اپنے والد کی جو ہے تیمارداری کرنی تھی، اس کے بعد سے وہ بیٹھے ہوئے، عدالت چپ ہوئی ہے، نظام خود چپ ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو طاقتور کا نظام ہے اس کو کسی نہ کسی شکل میں قانون کی حکمرانی کے تابع کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے.
اچھا دیکھیں کیا کہتے ہیں، جو میں نے کل بات کر رہا تھا کسی لائر سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر شہباز شریف صاحب پہ توہین عدالت لگ جاتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے عدالت کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو وہ بھی نااہل ہو سکتے ہیں سیاست پہ. یہ کوئی اتنا عام معاملہ نہیں ہے شفیق صاحب، اٹس اے ویری سیریس ایشو. کہ میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، سوری ٹو سے، کہ خط و کتابت جو کہ نہیں، یہ خط و کتابت سے نا یہ مافیا نہیں مرے گا، یہ مافیا کنٹرول نہیں ہوگا. آپ قانون کو حرکت میں لائیں، جو بنتا ہے وہ کریں. ان کو خط لکھیں گے، وہ جواب دیں گے، پھر خط لکھیں گے، وکیل آپ کو الجھا دیں گا. عدالتوں کو دیکھیں نا، 4 سال ہونے کو ہیں اور عدالتوں کی پکڑائی نہیں دے رہے، تو اٹارنی جنرل نے خط لکھ دیا، کیا کمال کر دیا. اگر یہ کرنا تھا تو جب ان کی پہلی رپورٹ نہیں آئی تو اس وقت کرنا چاہیے نا، تاکہ اب تک کوئی پریشر بنتا اس کا. لیکن انہوں نے وہ اس وقت کچھ نہیں کیا. اب وہ اپنا پھر میں معذرت کے ساتھ یہ اٹارنی جنرل خط لکھا، فلاں نے یہ کیا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. عدالتوں کو سوئے موٹے لینا چاہیے نا. انہوں نے توہین اپنا اٹارنی جنرل کی تو نہیں کی نا، حکومت کو تو نہیں کی نا. عدالت نے اجازت دی تھی نا کہ آپ جائیں 4 ماہ پہ آ جائیں، اور نہ وہ رپورٹیں بھیج دیں جو عدالت میں سائن تھا، نہ وہ رپورٹیں بھیج رہے ہیں، نہ کچھ اور کر رہے ہیں، اور اپنا اٹارنی جنرل صاحب خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں. یہ عدالتوں کے اپنے وقار کا بھی سوال ہے. عدالتیں انہوں نے چیٹ کیا عدالت کو، انہوں نے چیٹ کیا عدالت کو. عدالتوں کو نا چیٹ کیا تو یہ عدالت خود شو موٹو لے. بالکل انہوں نے پوچھے ہوئے کیوں نہیں آ رہے. یہ خط و کتابت، یہ میں آپ جناب آپ نہیں آئے، عرض ہے میں جی اٹارنی جنرل معذرت کے ساتھ بلا بلا بلا، یا اپنا وزیر داخلہ لکھ دے. یہ نہیں، یہ عدالتوں کا کام ہے. عدالتوں نوٹس دیں گی ہوگا. خط و کتابت سے کوئی کچھ نہیں ہوگا. یہ بتائیں سار صاحب، یہ جو ابھی شفیق صاحب نے کہا نا کہ خط و کتابت سے کچھ نہیں ہوگا، آپ سمجھیے کہ یہ خط گیا ہے شہباز شریف صاحب کا، وہ آگے سے خط لکھ دیتے ہیں جی میں نے رپورٹیں منگوائی ہیں، ابھی 10-15 دن اور لگ جائیں گے، وہاں پہ میڈیکل رپورٹ ہے، پھر وہ معاملہ جو ہے تاخیر ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خط و کتابت یہ جو کہہ رہے ہیں، اگر انہوں نے جوابی خط اور در جوابی خط لکھنے ایک دوسرے کو، تو پھر تو معاملہ لٹک ہی گیا نا. نہیں، انہوں نے 10 دن کا ٹائم لیا. جو خط بھیجا گیا جی اس میں کہا گیا کہ آپ 10 دن کے اندر رپورٹیں سبمٹ کروائیں. اچھا، اب یہ ایک قانونی وہ بن جائے گی. جب 10 دن میں یہ رپورٹیں سبمٹ نہیں ہوں گی تو پھر اٹارنی جنرل صاحب جائیں گے عدالت میں. عدالت میں جا کے وہ کہیں گے کہ جی انہوں نے ضمانت دی، ہم نے انہیں خط لکھا بینگ اٹارنی جنرل کہ جناب علی آپ وہ ثبوت لائیں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب مزید وہاں اسٹے کریں، اور آپ نے ضمانت دی تھی، آپ انہیں لانے میں ناکام ہوئے، لہٰذا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اب یہ شفیق صاحب کے اندر جو ایک اس سسٹم کے حوالے سے غصہ چھپا ہوا ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ سسٹم ڈیلیوری نہیں کر پاتا. قانونی موشگافیوں میں دیکھیں آصف علی زرداری کئی سال جو ہیں وہ کیس کو لٹکا لیتے ہیں، اور وہ ان کو طریقہ کار آتا ہے اور وہ تھکا دیتے ہیں جوڈیشری کو، اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی چینج آتی ہے، ڈیل آتی ہے، کچھ ہوتا ہے اور وہ اس سے نکل جاتے ہیں. لیکن یہ جو گیم پڑ رہی ہے یہ ایک پکی گیم پڑ رہی ہے، اور یہ جب عدالت میں جائیں گے ان کے پاس تمام قانونی جو وہ ہیں وہ موشگافیاں ان کو حل کر کے جائیں گے. اور یہ بڑا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ اس بات کو ایزی نہ لیں، یہ بڑا سیریس میٹر ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے عدالت کے اندر غلط بیانی کی تو سیاست، ان کا اپنا سیاسی کیریئر بھی داؤ پہ لگ سکتا ہے. آپ کے بقول یہ پکی کمیٹی ہے جی، پکی کمیٹی، اور نکلنی ہے. رانا صاحب بات سنیں، ایسا نہ کریں پلیز. دیکھیں توہین عدالت میں صرف یوسف زئی گیلانی جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا. اب یہ خالد تیم بتائے گا یہ پکی کمیٹی ہے کہ دیکھیں یہ مافیا ہے، مافیا کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے گا. خالد صاحب ٹھیک ہے نکالیں گے، لیکن اس میں صرف یوسف زئی گیلانی کو اس کی پرائمسی جا سکتی ہے، ان کو کچھ نہیں ہو سکتا. خالد صاحب کمیٹی نکل سکتی ہے، یہ مافیا کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ واقعی کوئی فیصلہ انصاف پر مبنی آ دیکھیے جائے. میں تو شفیق اوان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ ان کے پاس جو ہے ہر مسئلے کا جو ہے حل موجود ہے. ان کے پاس تمام حربے جو ہیں یہ اختیار کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جب کابینہ فیصلہ کر رہی تھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، تو اس وقت حکومت نے تو یہ طے کیا تھا کہ آپ جتنے الزامات ہیں، آپ کے خلاف جتنی مالیت کے کیسز ہیں، اس کے مطابق آپ 7 ارب روپے کی جو ہے وہ انڈیمنیٹی بانڈ جو ہے وہ آپ جمع کروائیں، وہ دیں، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی جائے. تو اس پر تو شہباز شریف صاحب اس فیصلے کے خلاف آپ فوری طور پر عدالت میں چلے گئے، کیونکہ عدالت کا جو راستہ تھا وہاں سے انہیں ریلیف ملنے کا زیادہ
امکان تھا, زیادہ ان کو پتا تھا کہ احمد وہاں سے پنسوٹا ہمیں مل جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو جو ہے راستے ہر سطح پر جو ہے ہر جگہ موجود ہیں, وہ وہاں سے بھی ریلیف لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو کاروائی شروع کی ہے حکومت نے شفیق صاحب, میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی تاخیر سے شروع کی بہت ہے. تاخیر ہو گئی, 17 ماہ بعد یہ بہت دیر ہے, پہلے درست ہے. عدالت سے رجوع کر لینا چاہیے تھا, اور عدالت کو بھی اس سے پہلے نوٹس لینا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. احمد پنسوٹا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات ہو رہی تھی اٹارنی جنرل صاحب نے جو خط لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو, آپ سمجھتے ہیں شفیق اوان صاحب کا موقف یہ ہے کہ خطوط سے کچھ نہیں ہوگا, وہ نیا خط لکھ دیں گے, پھر یہ خط لکھ دیں گے اور خط کھیلتے رہیں گے؟ سلمان عابد صاحب کا بھی یہی کہنا ہے اور خالد قیوم صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس طرح معاملہ نہیں ہوگا, عدالتوں کو خود اس پہ ایکشن لینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی پیش رفت ہوگی. سلمان صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ ہیں کہ نہیں, اس خط سے کوئی نہ کوئی قانونی پیش رفت ہوگی. آپ کی کیا ایکسپرٹ اوپینین ہے؟ دیکھیں جی, خط جو ہے وہ بڑا ہی محتاط اندازے سے لکھا گیا. خالد جاوید خان صاحب ایک بڑے مناسب وکیل ہیں, اور اس کا مقصد لکھنے کا یہ کہ اگر آپ اس کا ٹیکسٹ دیکھیں جو ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا یا جو گارنٹی دی گئی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا وہ ٹھیک ہو جائیں یا ڈاکٹرز کی رپورٹس جو ہیں وہ اس حد تک ریلیٹ کریں کہ وہ آ سکتے ہیں. اب وہ اس چیز کو کور کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا جواب بیفور دا کورٹ لینا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا اس پہ موقف کیا ہے. اگر تو شہباز شریف صاحب اپنا موقف دے دیتے ہیں تو دین اٹ ول بی ایزیئر فار دیم کہ کورٹ میں جا کے پوزیشن کیا لینی ہے. لیکن وہ شہباز شریف صاحب کو بھی تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. وہ اس خط کا جواب نہیں دیں گے میرے اپنے ذاتی رائے میں, اور ان کو ان کی لیگل ٹیم روکے گی دینے سے کہ ہم نے جو بھی پلی لینی ہے وہ عدالت میں جا کے لیں گے. اٹ از جسٹ لائک اے لیگل نوٹس. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی بات یہیں روکیے گا. اگر شہباز شریف صاحب خط کا جواب نہیں دیتے تو پھر لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو پھر آف کورس جو گورنمنٹ ہے وہ کورٹ میں جائے گی اور جا کے جو اپنا سٹانس ہے وہ لے گی, اور ان کا سٹانس موسٹ پروبلی یہی ہوگا کہ جناب ہمارے اس کیس میں جو شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی, ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا, اس ایفیڈیوٹ کے مطابق میاں صاحب واپس نہیں آئے, لہذا ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ احمد پنسوٹا صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد بات کریں گے. چوئی فواز صاحب کا بڑا اچھی تجویز ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو لائیو دکھایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اندر عدالتوں میں ہوتا کیا ہے. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور ہم بات کر رہے تھے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چوہدری صاحب کی ایک تجویز آئی کہ جی شریف فیملی اور زرداری کیسز کی سماعت جو ہے وہ لائیو دکھائی جائے. ایک رپورٹ دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. شہباز شریف کا مقدمہ جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے. عدالت کے اندر کیمرے لگائیں, لوگ دیکھیں شہباز شریف کا کیس کہ ان کے اوپر کیس ہے کیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے مطالبہ کیا ہے کہ شہباز شریف کا کیس براہ راست نشر ہونا چاہیے. عدالت میں کیمرے لگائیں تاکہ لوگ دیکھیں ان پر کیس کیا ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا کہنا تھا کہ زرداری اینڈ کمپنی نے جو پیسے لوٹے قوم اس کا بھی حساب چاہتی ہے. کرپشن مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے. 3.5 سال ہو گئے, ان سے ریکوری ہونا بہت ضروری ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر یا آپ ہماری باتوں کے اوپر بھی یقین نہ کریں, آپ اپوزیشن کی باتوں پہ بھی یقین نہ کریں. شہادتیں تو دیکھیں کیا ہے. ہماری عدالت سے صرف یہی استدعا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کا صرف یہ حق ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے جو
इल्ज़ामात हैं इन लोगों के ऊपर वो सच्चे हैं या नहीं सच्चे, अगर गलत है तो बरी कर दे, खत्म हुई बात। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दोबारा अपनी दुरुस्त सिमत की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को दुनिया भर में पजीराई मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हम चाहते हैं इख्तियार सूबों से जिलों को मुंतकिल हो। सिंध हुकूमत बल्दियाती कवानीन से मुताल्लिक अवाम से ज्यादती कर रही है। सिंध हुकूमत ने सेहत कार्ड जैसी सहूलत से भी अपने अवाम को महरूम रखा। अच्छी तजवीज़ है वैसे। बिल्कुल तजवीज़ अच्छी है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें हमें नहीं पता कानूनी मुशगाफियाँ क्या होंगी, क्या अदालत इसकी इजाज़त देगी नहीं देगी। अब देखिए एक तरह का वो ना, जब ये अंदर जाते हैं माफिया के लोग, अदालत में आते हैं, बाहर आके अदालत का पूरा वो कार्रवाई जो उन्हें सूट करती है, एक्चुअल नहीं, जो उन्हें सूट करती है वो आगे नरेट कर देते हैं और मीडिया में और वाह हो जाती है कि उन्होंने ये कहा, ये फटे खेड़े, इन्होंने पंजाबी फटे खेड़े करने हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये है कि ये अगर अदालत खुद अपना ये इजाज़त दे दे कि भाई जो वहाँ हो रही है उसको आप अपना टेलीकास्ट करें, ताकि पता चले लोगों को इनका अंदर का बयानिया क्या है और बाहर क्या है, और पता चले कि लोगों को भाई ये अंदर देखें हमारी अदालती रिपोर्टिंग होती है वो महदूद होती है, ना अखबारात में इतनी जगह होती है, ना टीवी के पास इतना टाइम होता है कि वो पूरा नरेट करे। कम से कम लोगों को ये इसमें कोई कानूनी मुशगाफियाँ हैं तो वो या अदालत ने इजाज़त देनी है कुछ दूर करे, और ये होना चाहिए कि इनका असल चेहरा सामने आए। फिर आप देखें ये बात हुई कि वो 50 के बांड पे वो चले गए। अब देखें हुकूमत ये कर सकती है कि जिस हाई प्रोफाइल क्रिमिनल का ECL पे नाम हो उसको, ये तो इंतजामी कानून नया कानून बना देंगे जिसका ECL पे नाम हो, एक सर्टेन अमाउंट प्लज करे और फिर उसको बाहर भेजा जाए। हुकूमत ये कर सकती है ना, तो हुकूमत को चाहिए ठीक है वो अदालत ने उन्हें इजाज़त दे दी, 50 के बांड में चले गए, लेकिन ECL पे हटाना जो काम है ना वो वफाकी काबीना का काम है, वो हुकूमत का काम है। उसमें ये कर देंगे जिसका ECL में इस जैसे बंदे का नाम है, जिसका हाई प्रोफाइल, जिसके करप्शन केसेस हैं या कोई और है, बाहर जाने से पहले वो सर्टेन अमाउंट प्लज करे और फिर उसको जाने दें। ये कानून से जो हुकूमत कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो फवाद साहब की तजवीज़ है उसमें एक पहलू की तरफ शफीक अवान ने भी इशारा किया होता है कि अंदर ये माजरतें कर रहे होते हैं, बाहर आके भड़के मार रहे होते हैं, तो ज़रा आवाम को भी तो पता चले ना कि असल कागजी शेर करते क्या है। लेकिन ना ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है शफीक साहब ने, वो खुद ही वकील बन जाते हैं, वो खुद ही जज बन जाते हैं, और जो अपना नैरेटिव बेचना होता है वो बाहर आके मीडिया टॉक शो कर लेते हैं, उनके सपोर्टर खड़े होते हैं, लगता है ये कि अदालत बेबस है और इनका नैरेटिव जो है ना वो प्रोपेगेंडा के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। एक बात। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब का जो केस है जिस पे फवाद साहब ने कहा कि बराह रास्त दिखाना चाहिए, ये बिल्कुल टेस्ट केस है और दिखाना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब या उनका बेटा हमजा शहबाज साहब, उनके अकाउंट्स में पैसे कैसे आते हैं, क्या प्रोसीडिंग करते हैं, वहाँ जाके ये क्या माजर खाना रवैया इख्तियार करते हैं और कहते हैं हमें तो पता नहीं है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फिर आप अंदाज़ा लगाइए 100 गवाह इन्होंने बीच में डाले हुए हैं जिनकी बारियाँ नहीं आती हैं, फिर ये तारीखों पे तारीखें। तो लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जो लीगल प्रोसेस है उसमें ये रवैया क्या इख्तियार करते हैं। कभी वकील बदल लेते हैं, कभी वकील के पेट में दर्द हो जाता है, कभी ये छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी फिर इनकी कमर में दर्द हो जाता है। यानी अंदाज़ा लगाइए, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, इनके एक वकील ने दरख्वास्त जमा कराई शफीक साहब कि जी शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द है, वो 5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, और वो 3 घंटे जो है ना पार्लियामेंट में बैठ के तकरीर कर देते हैं खड़े होकर। वहाँ तो कोई नहीं पूछता कि उनकी कमर में दर्द है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है और ये जो फैमिली है इसने किस तरीके से पाकिस्तान के खजाने पे डाका डाला। जरा पता तो चले ना, प्रोसेस तो चलाए ना आप, और उस प्रोसेस को लोगों को पता चले। और सही कहा फवाद साहब ने कि अगर वो मुजरिम नहीं है तो आप छोड़ दें। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप उनको फांसी लगा दें, लेकिन प्रोसेस तो पूरा करें, लोगों को तो पता चले। जो यहाँ पर एक मासूमाना किस्म का नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि जनाब एक पाई की मैंने करप्शन नहीं की, एक पाई का तो इल्जाम आप पे है ही नहीं, यहाँ तो अरबों खरबों रुपए के आपके ऊपर इल्जाम आते हैं, उनका जवाब आपने देना है ना। ठीक है। फवाद साहब का कहना था खालिद साहब कि भाई अगर अदालतें शहबाज शरीफ साहब को बरी करती हैं तो ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फैसला तो होना चाहिए ना। देखिए, सच और झूठ जो है वो सामने आना चाहिए। और इससे भी बढ़कर जो बात है इस वक्त के ये जो टीटीज़ वाला केस है, ये जो 16 अरब रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इस केस के हवाले से जो सबूत हैं इतने पक्के हैं कि अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर शफीक साहब इसकी समाअत हो जाए, जिसकी हुकूमत की तरफ से बार बार जो है वो अदालतों को इस्तदा भी की जा रही है, तो फिर ये किसी सूरत इसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो और उनकी फैमिली जो है वो सज़ा से नहीं बच सकती। और देखिए कि इसके अंदर जो है इतने वाज़ेह सबूत हैं कि अगर जो है इसकी बराह रास्त और लाइव कवरेज होगी तो कम अज़ कम जो है वो लोगों को ये तो पता चलेगा कि ये पाकिस्तान के जो वसाइल थे उनको किस तरह जो है
وہ اپنی ذات کے لیے حکومت میں رہتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں یہ تفصیلات آنی چاہیے کہ کس طرح ایک رمضان شوگر مل کا جو چپڑاسی ہے اس کے نام پر جو ہے 4 ارب روپے کی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 127 جو فیکٹیشیس ٹیٹیز ہیں ان کے ذریعے کس طرح جو ہے رقوم منتقل ہوتی ہیں، نصرت شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ 26 فیکٹیشیس ٹیٹیز کے ذریعے جو ہے کیسے رقوم جو ہے منتقل ہوئی، حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ کیسے رقوم منتقل ہوئی۔ تو یہ جو حقائق ہیں کم از کم جو ہیں کیس میں جو فیصلے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کم از کم حقائق تو عوام تک ضرور جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک سوال مجھے سارا صاحب آپ سے بنتا ہے نا، یہ اس پہ جواب دیں کہ یہ جو عدالت کے باہر آ کے جو میڈیا ٹاک شو کی جاتی ہے، کم از کم عدالتوں کو اس پر تو پابندی لگا دینی چاہیے کہ آپ ضرور سیاسی بیانات کریں، آپ کیس کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا کیس چل رہا ہے عدالت کے اندر۔ اور میرے ایک دوست نا سر، میں گیا ان سے ملنے تو اندر کمرے میں بڑی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھی، تو جب وہ باہر نکلے بال شال ان کے بکھرے ہوئے تھے تو بھابھی سے ان کی کہیں ہوئی تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یار ایویں میں نے بہت ہی کر دیا، میں وہ طبیعت صاف کرتی۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا دانت ٹوٹا ہوا ہے؟ کہتے نہیں آتے میں مجھ بھی کٹوانا سی۔ تو بات یہ کہ اندر کچھ ہوتا ہے، باہر آ کے یہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو کیا میں فرض کریں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی قومی جرم کر دیتا ہوں تو عام آدمی کر دیتا ہے، تو کیا عدالتیں اسے یہ اجازت دیں گی کہ وہ ان کی عدالتوں کے باہر جا کے بڑھ کے مارتے پھریں؟ اگر نہیں دیں گی تو پھر ان لوگوں کو کس بات کا حق ہے کہ یہ عدالتوں کے باہر مجمع لگائیں، ان کے اوپر پتیاں پھینکی جائیں، ان کے حق میں نعرے بازی ہو، ان کو جناب گاڑی کے اندر یہ ایسے کر کے ہاتھ نکالیں جیسے قوم مالیہ فتح کر کے آ رہے ہیں؟ یہ تو عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائیں، کوئی ایس او پی ایسا دیں جس میں جو مجرم ہیں، جو ملزم ہیں، وہ ہیرو بن کے نہ آئے۔ اس سے ہم اپنے بچوں کو کیا پیش کر رہے ہیں سلمان صاحب؟ ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ خزانہ لوٹیں، آپ بے ایمانی کر کے پیسے اکٹھے کریں اور قومی ہیرو بن جائیں۔ اور رانا صاحب انتہائی مدد کے ساتھ لگتا ہے کہ جو کرپشن کا بیانیہ ہے نا، اس پہ جو کنڈیم کرنا، جو بولنا ہے، یا پرائم منسٹر نے بولنا ہے، یا فواد صاحب نے بولنا ہے، شیخ رشید نے، ایک دو وزراء نے بولنا ہے، اور پنجاب میں تو مکمل خاموشی ہے۔ دیکھیں جب تک آپ اپنا نیریٹو کرپشن کے خلاف سب یکجو ہو کے نہیں آئیں گے، پوری کابینہ اس پہ سٹینڈ نہیں کرے گی، تو 2-4 بندوں کی آواز تو وہ اپنے کیا کارخانے میں توتی یہی کہتے ہیں نا، وہ وہی ثابت ہوگی نا۔ اس لیے نا یہ کیبنٹ پوری کو چاہیے کہ پھر سب اس نیریٹو میں ساتھ دیں، بالکل ٹھیک اور چلیں تاجروں کو چھوڑ دیں۔ آپ کے اپنے وزراء یعنی 3-4 وزراء ہیں، وہی اسد عمر ہو گئے، شیخ رشید ہو گئے، یا اپنے فواد صاحب ہو گئے، 1-2 اور ہو گئے، معذرت سے مجھے نام سے نہیں آ رہے، حماد اظہر ہو گئے۔ تو یہ کم از کم اپنی ٹیم کو سب کو کہیں کہ یہ نیریٹو اس کو بلڈ کریں، بالکل تاکہ لوگوں کو دوسری آواز جائے۔ بالکل میرا خیال ہے صاحب آج چودھری شجاعت حسین صاحب نے بڑے عرصے بعد جو ہے وہ ایک بیان دیا ہے، اور بیان بھی یہی دیا انہوں نے کہ یہ جو مسلم پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی ہیں، یہ ایوان میں کیا کرتے ہیں جب وہ جو ہے وزیر اعظم کو بات کرنے کی اپوزیشن جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی، تو یہ وہاں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ یہ کس مرض کی دعا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے نا یہ ہم چاروں پہ ذمہ داری زیادہ ڈال دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ڈیپینڈ کریں۔ اچھا جی، ایکسپریس کا اداریہ ہے سر، سیاسی مکالمے کی ضرورت، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی سے بات چیت کے لیے کہ، لیکن وزیر اعظم کا جو کہنا ہے وہ کہتے ہیں میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں لیکن کرپٹ لوگوں سے بات نہیں کروں گا، اور وزیر اعظم کا عوام سے جو براہ راست مکالمے کا کلچر ہے یہ ایک اچھی بات ہے۔ اپنے اداریے میں انہوں نے ایک سجیشن بھی دی ہے کہ جو حکومت ہے اور اپوزیشن انہیں سیاسی محاذرائی سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ مکالمہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا ماحول بنایا جاتا ہے، اور یہ ماحول صرف حکومت نے نہیں بنانا ہوتا، اگرچہ حکومت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کو اپوزیشن نے بھی بنانا ہوتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں تو آپ پہلے دن سے شفیق صاحب ان کے مینڈیٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پہلے دن سے وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کو پرائم منسٹر نہیں مانتے، تو جعلی پرائم منسٹر ہے، اور وہاں مکالمہ کیسے ہوگا؟ ایک بات اب آپ دیکھیے نیب کے قوانین کے حوالے سے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کس جگہ پر حکومت نے اپوزیشن کو دعوت نہیں دی، لیکن وہ پھر وہ مینا مانو کی ریٹ ہے، کیونکہ وہ تو ان کو خیال یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہو گئیں تو کریڈٹ تو جائے گا حکومت کو، تو اس لیے اچھا اس میں دیکھ لیں۔ پھر نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز آ جائیں، یعنی کشمیر کے بارے میں ان کا کانٹیکس یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے کشمیر کا سودا کر دیا، کیا بات کریں مجھے بتائیے ان کے ساتھ، یعنی کسی ایشو کے اوپر ان کا اتفاق اس طرح سے آئے نا۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے یہاں ساری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ سیاسی مکالمہ ہونا چاہیے،
اس کے اندر بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ احتساب کا دروازہ بند کر دیں، بالکل صحیح. اور بنیادی نعرہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف احتساب کی کوئی چیز نہ ہو، آپ یہ سارا سلسلہ بند کر دیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ کرپشن کے اوپر، بدعنوانی کے اوپر، لوٹ مار پہ اگر کوئی بات نہیں ہونی، یعنی آپ اندازہ کریے زرداری صاحب کہتے تھے کہ کرپشن اور معیشت، یہ جو احتساب اور معیشت دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ احتساب کا دروازہ بند کریں اگر معیشت کو چلانا ہے. یعنی ہمیں پوری کھلی آزادی ملنی چاہیے کہ ہم ہر طرح کی کرپشن کرنے کے لیے آزاد ہوں اور پھر معیشت کو چلا لیں. یہ کس طرح سے چلے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ سیاسی مکالمہ ہونا چاہیے، لیکن سیاسی مکالمے کا فریم ورک بھی بننا چاہیے جس میں اکاؤنٹیبلٹی کو بھی ایک ٹاپ ایجنڈا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ پولیس نے نا ڈاکوں سے، سندھ حکومت کے نام پہ ڈاکوں سے مذاکرات کیے تھے کہ بھئی آپ ہمیں پیسے دیں اور یہ بندوں کو چھوڑیں. اب میرے خیال لطیف چودھری صاحب منجے ہوئے ہمارے صحافی ہیں، اور وہ نہیں، پرائم منسٹر تو ڈے 1 سے کہہ چکے ہیں کہ بھئی میں مافیا کے ساتھ میں کوئی مذاکرات نہیں کروں گا. میرا خیال انہیں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہیے تھا کہ جن کے کیسز ہیں جو کرپشن سے پنجابی کہتے ہیں لبڑے ہوئے ہیں نا، ان کو مائنس کر کے باقی سیاسی مکالمہ کریں. اور مکالمہ سب کچھ سیاست اور جمہوریت ہے ہی مکالمے کا نام. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اداریہ لکھنے والا ہوتا ہے اس کو اپنا ذرا ویژن بھی اور اپنا ذرا دل بڑا کرنا چاہیے لکھتے ہوئے، اور اسے خاص اس پہ نہیں جانا چاہیے. آپ کی سجیشن جو ہے وہ یہ ہے. اچھا میں بھی اس میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ این آر او پر تو کسی صورت بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو الیکٹرل ریفارمز ہیں ان پر جو ہے وہ مکالمہ جو ہے ہونا چاہیے. جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے پاکستان کے اندر اس کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے اس پر بھی مکالمہ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایکسپریس ٹریبیون، آج ایکسپریس چھایا ہوا ہے ہمارے پہ. ایکسپریس ٹریبیون میں اشتیاق علی مہکری صاحب کا کالم ہے کراچی کے حوالے سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو سیاسی استحصال کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور خود مختار شہری حکومت کی ضرورت ہے کراچی کو، لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی میرے خیال اس طرف نہیں آئے گی. دیکھیں یہ وہی نیریٹو ہے جس پہ جماعت اسلامی آج 26 دن ہوئے دھرنا دیا ہوا ہے. اپوزیشن کے مختلف جماعتوں نے اس پہ دھرنا دیا، اس پہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن اپنا نا سندھ حکومت کے کانوں میں جوں نہیں رینگ رہی. یہ انہوں نے جو اپنا اس پہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ کراچی کو حق دو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کراچی کو ایکسٹرا ہارڈلی کچھ آپ اپنا نا شہباز شریف کی طرح تمام شہروں کا بجٹ یہاں لا کے کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں کراچی کے شہریوں کو نا جینے کا حق دو، اور یہ ہر شہری کا حق ہے. اب اگر دیکھیں آپ کا خیال کیا، آپ کیا کہتے سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ یہ مان جائے گی؟ کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ سندھ کراچی اس کا حلقہ نہیں ہے. سیاستدان سیاست کرتے ہیں اپنے انتخابی حلقے کی. اگر لیکن دیکھیں کتنی حماقت ہے، کتنی بیوقوف. وہ جماعت جو جس کے خالق بھٹو تھا، وہ جماعت جس کی لیڈر بے نظیر تھی، انہوں نے اپنے اندر روم پیدا کیا اور چاروں صوبے سے الیکٹ ہوئی. اللہ کے بندو، اگر آپ نے اپنا کراچی کو نگلیکٹ کرنا ہے تو اس کو وہاں ڈیولپمنٹ کر کے اپنا رستہ بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ یہاں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ بجائے کہ آپ اس کو نگلیکٹ کرنے کے اس پہ ڈیولپمنٹ کریں، اس کو لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، نہ کہ آپ اس کو نگلیکٹ کر کے اپنے لیے ایک اور محاذ کھڑا کریں. بالکل ٹھیک ہے سر. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ جاتے ہوئے جو ٹاپ ٹرینڈ تھا وہ ہے عمران خان بچائے گا پاکستان، اور 120K ری ٹویٹس ہوئے. تو ایک آواز تو بن رہی ہے عمران خان کے ساتھ نوجوانوں کی اور قوم کی. خالد صاحب جو دیکھیے میں بتاؤں رانا صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت جو سب سے بڑا کام کر رہے ہیں وہ معیشت کی بحالی کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو خطرہ تھا، جو چیلنج تھا، وہ معیشت کا تھا، اور اس میں جو ہے اب امپرومنٹ آنا شروع ہو گئی ہے. اور ہماری جی ڈی پی جو ہے اس میں ریکارڈ جو ہے 14 سال میں اضافہ ہوا 5.37% تک پہنچ گئی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اب اس کے اثرات جو ہیں ٹرکل ڈاؤن ہو کر نیچے عام آدمی تک. بالکل ٹھیک ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی. جاتے جاتے بابر اعظم اور شاہین آفریدی نے جو ہے میلہ لوٹ لیا آئی سی سی کا. بابر اعظم کو ٹاپ 50-50 فارمیٹ جو ہوتا ہے ون ڈے کا بتاج بادشاہ تسلیم کیا گیا، اور شاہین آفریدی کو کرکٹر آف دی ایئر کا بھی خطاب دیا گیا، اور انہیں پہلے پاکستانی ہیں جنہیں سر گارڈ فیٹ سوبر ٹرافی بھی جو دی گئی. ویل ڈن پاکستانی ٹیم. اور کل میں نے بتایا تھا کہ ایمرجنگ میں رضوان کو T20 کا کل کا ان کو ہم نے اس پہ ڈسکس کر لی تھی. تو کیپ اٹ اپ بوائز، اور ہمیں آپ پہ فخر ہے. جاتے ہوئے صرف ایک بات ایک
कल एक सियासी जमात के तर्जुमान का एक बयान मेरी नज़रों से गुजरा जिसमें वज़ीर आज़म के लिए बड़े नाशाइस्ता से अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शनाख्त हैं, ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बयानात देने चाहिए जो बिल्कुल जमहूरी हक़ है, लेकिन देते हुए इस तरह की बातों को इससे इज्तनाब करना चाहिए जिससे किसी की जो किरदार कुशी है वो होती हो। ऐसे शतीरों को जब फिर नहीं डालने चाहिए। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।